ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر دیں گے آپ کو۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے متعلق نکاح کا کیس خارج کر دیا ہے۔ عدالت سے درخواست گزار محمد حنیف نے تکنیکی وجوہات پر اپنا کیس واپس لے لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں فاروق اعجاز سے جانتے ہیں، بتائیے فاروق اعجاز۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس خارج کر دیا ہے۔ درخواست گزار محمد حنیف نے تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اپنا کیس واپس لے لیا ہے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ کے وکیل فواد حیدر ایڈوکیٹ کی جانب سے کیس کی جلد سماعت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ شکایت کنندہ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اپنی شکایت واپس لینا چاہتا ہے۔ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 25 نومبر کے لیے مقرر تھی۔ شکایت کنندہ کے وکیل کی درخواست پر کیس کی سماعت 23 نومبر کو کی گئی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد حنیف نے شکایت واپس لینے کے حوالے سے عدالت کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا۔ شکایت کنندہ کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے شکایت واپس لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ شکایت واپس لیے جانے کے باعث کیس کو خارج کیا جاتا ہے اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیس کی فائل ریکارڈ روم میں جمع کرانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ فاروق اعجاز۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کے توسط سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے۔ ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی کہا نون لیگ کو فیور نہیں دے رہے۔ بلاول کی ابھی تربیت کرنی ہے۔ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ، پڑھا لکھا اور بہتر بولنے والا ہے، لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں نئی نسل کی سوچ ہے، بابا آپ کو کچھ نہیں آتا، بلاول کو اگر روکوں گا تو اور مسئلے ہوں گے۔ پن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری اچانک دبئی روانہ ہو گئے۔ وہ نجی طیارے سے دبئی روانہ ہوئے۔ بلاول نے دبئی روانگی سے متعلق پارٹی رہنماؤں کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ اس سے پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پروفائل کی تصویر تبدیل کر دی۔ اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گزارے گئے خوشگوار لمحات کی تصویر کو اکاؤنٹ کے پروفائل کا حصہ بنا دیا۔ اکاؤنٹ کی ٹائم لائن پر راولپنڈی جلسے سے بے نظیر بھٹو کے خطاب کی تصویر لگی ہے۔ انتخابات میں 130 نشستیں تو ہیں تو ابھی سے نون لیگ کی ہیں۔ نواز شریف دورے کریں گے تو تعداد اور بڑھ جائے گی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں زرداری کو بلاول سے متعلق بات پبلک میں نہیں کرنی چاہیے۔ لگتا ہے آصف زرداری اپنی پارٹی سے متعلق ہی بیانات دے رہے ہیں۔ 30 سیٹوں سے اوپر آج بھی ہم لے رہے ہیں۔ جب نواز شریف نکلیں گے یہ تعداد انشاءاللہ بڑھنے کی امید ہے ہمیں۔ باپ بیٹا ہے اور گفتگو لیکن پبلکلی اس طرح شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب بھی ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اس طرح کی بات کہنا پڑتی ہے۔ کل زرداری صاحب کو سن کے یہ لگا کہ وہ اپنے گھر کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی یا کوئی دیگر جماعت 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا یہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں سلیکٹڈ کا الزام لگانے والوں کی پوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس ہو گئی ہے۔ 4 صدہ میں غیر رسمی گفتگو میں کہا انتخابات کے لیے بنایا گیا ماحول کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ انہیں الیکشن کروانے اور سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو یہ کوئی جو اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا نہیں ہے۔ ہمارے خلاف نعرے لگاتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹڈ پلس ہے۔ اس قسم کی الیکشن کو کون مانے گا؟ دنیا کون مانے؟ نواز شریف کو یہ 1000 دفعہ جو ہے پرائم منسٹر بنائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کی جو جس طرح انور الحق کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا، ایک نوٹیفیکیشن نکالے نواز شریف کا۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ کر رہی ہے، یہ نواز شریف کر رہا ہے، اور ہم دیکھیں ہم اللہ کی حضور جو ہے نا اپنا کیس پیش کریں گے۔ ہم اپنی جدوجہد قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد ہماری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے۔ وہ جو مجھے اس کے ابھی پتہ نہیں ہے، میں ادھر اندر ہوں، تو وہ لیگل ٹیم ہماری دیکھ رہی ہے۔ عمران خان کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے۔ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے۔
फैज आबाद धरना केस में तहकीकाती कमीशन ने पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फैसला कर लिया। साबिक आईजी इस्लामाबाद खालिद खटक और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब किया जाएगा। साबिक आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ हुसैन को 27 नवंबर को तलब कर लिया। वजारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद अयाज को कमीशन का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। तहकीकाती कमीशन ने वीडियोज के लिए पैमरा को भी खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकिर से इमाम काबा डॉक्टर शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद ने मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी और देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, इक़दार और सकाफत की मजबूत बुनियाद पर कायम है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। सऊदी अरब में काम करने वाली पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत की देखभाल मिसाली है। गजा में 7 हफ्ते से जारी जंग में आखिरकार वक्फा हो गया। आगाज गजा के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से हुआ। 4 रोजा जंगबंदी में फरीकैन एक दूसरे पर हमले न करने के पाबंद होंगे। इतलाक सिर्फ गजा पट्टी पर होगा। आज शाम 4 बजे से फलस्तीनी और इसराइली कैदियों का तबादला शुरू होगा। 13 इसराइली पर यरगमालियों को क्रॉसिंग पर इसराइली फौज के हवाले किया जाएगा। फलस्तीनी कैदियों को रामुल्ला में खानदानों के हवाले किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक गजा में आज से 200 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे, जिनमें ईंधन, दवाएं और तिब्बी सामान फराहम किया जाएगा। खुदा का शुक्र है, हमें अपनी कामयाबियों पर फख्र है। जंगबंदी के बाद गजा वालों का इजहार तशक्कुर, वक्फे को उम्मीद की किरण करार देते हुए कहा, इस जंगबंदी को मजीद बढ़ाना चाहिए। जुनूबी गजा में मौजूद लोगों ने अपने इलाकों की जानिब सफर शुरू कर दिया। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। शुमाली गजा जाने वालों को पर्चे फेंक कर वार्निंग दी। लिखा, अगर कोई जुनूब से शुमाल गया तो फिर बमबारी शुरू कर देंगे। इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। 7 हफ्ते से गजा बमबारी से गूंजता रहा। सहूनी फौज 49 दिन के दौरान 30,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं, इसराइल जो ख्वाब देख रहा था उसकी ताबीर उलट निकली। मसला फ़लस्तीन मजीद उजागर हो गया। हम तमाम मुल्कों से राब्ते में हैं। किस्म का एक ख्वाब देख रहा था कि फ़लस्तीन का मसला शायद दब जाएगा, तो उसकी ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ निकली है। तमाम जो वहाँ के ममालिक हैं उनके साथ हमारे राब्ते हैं। वो ऑफर किए हैं कि पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू ट्रीट दीज इंजर्ड पैलेस्टीनियंस इन पाकिस्तान, और उसके लिए हम एयरलिफ्ट भी करना चाहते हैं। जो मुश्किलात हैं वो एक एक जख्मी की भी स्क्रूटनी करते हैं, वो कहीं हमास का तो नहीं है जख्मी। हमने ये भी ऑफर किया था कि पाकिस्तान वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुल्क वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सकता। जानवरों और कार्टून कैरेक्टर्स की शक्ल वाले गैस भरे व्हीकल गुब्बारे। न्यूयॉर्क में हुई सालाना थैंक्स गिविंग परेड। इस बार परेड में फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया गया। परेड के बीच रास्ते में मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। कुछ ने तो अलामती जनाजे रखकर इर्द गिर्द सुर्ख रंग फैला दिया ताकि फलस्तीन में इसराइली नस्लकुशी की अक्कासी की जा सके। व्हीकल फ्लोट पर फलस्तीनी झंडा लहराता नौजवान परेड के शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। औरंगी टाउन के घर में डकैती की वारदात में मुलव्वस डीएसपी उमर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर 3 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान को अदालती हुक्म पर गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान में इजहार, महमूद और सत्तार शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात में पुलिस एहलकारों के साथ 5 प्राइवेट लोग भी मुलव्वस थे। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि डीएसपी उमर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की खुसूसी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आने लगे। डीएसपी उमर तारिक ने टीम के साथ क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में होटल पर गैर कानूनी छापा मारा। रिश्वत न देने पर अमले पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। शाम 4 बजे के टाइम अचानक सिविल कपड़ों में 3-4 बंदे मास्क लगाए हुए अचानक अंदर आए, एकदम ब्रेकर ऑफ कर दिए सारे, और वाईफाई का सारा कनेक्शन कनेक्ट कर दिया, और मेरे से दोनों मोबाइल ले लिए। 29,000 रुपए मेरे पास थे, वो भी मेरे से निकाल लिए। मैं एज ए जनरल मैनेजर यहाँ पे मुझे ऊपर लेके गए ऑफिस में, वहाँ से उन्होंने डीवीआर निकाली, फिर मुझे बोर्ड बेसन थाने लेके गए, जाके एसआईओ के हवाले किया, वो हम पे एफआईआर दी गई। हमने डिमांड नहीं पूरी की। वो जो लड़के थे सिविल में, वो कह रहे थे कि यार आपको बोला तो है कि वो यूटी साहब से मिल लो। मैंने बोला यार कौन से यूटी साहब से मैं मिल लूं। फिर हमें वहां लेके गए, फिर हम पे एफआईआर दे दी। एफआईआर से फिर हम जेल चले गए। कह रहे थे कि यूटी साहब छोटे से कद का बंदा था, अब हमें तो नहीं पता कौन था। 3 दिन बाद जेल से हम आए, आके एप्लीकेशन दी है एसएसपी
ساؤتھ کو، تو انہوں نے خیر سارا معاملہ ایک ہی تھا، 20 دن ہو گئے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں غیر حاضر رہنے پر ٹاؤن میونسپل افسر بلدیہ کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ماڑی اور ٹاؤن میونسپل کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کام پر ناراضی کا اظہار کیا۔ کہا شہر میں صفائی نہیں، گٹر ابل رہے ہیں، تمام اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں لیکن شہر کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ سالڈ ویسٹ کے لوگ شہر صاف کر کے 4 دن میں رپورٹ کریں۔ شہر میں ہر طرف گندگی ہے، اب کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ ان خیالات کا اظہار نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیاتی اداروں کے اجلاس میں کیا۔ باغوں کے شہر میں حکومتی اقدامات کے باوجود اسموگ کا راج قائم ہے۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست ہے۔ بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور سمیت 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں لاہور آج بھی دنیا میں سر فہرست۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 486 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور ساہیوال ڈویژنز میں آج سے 3 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ اس دوران تمام تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہوں گے، جبکہ تاجروں کو آج اور کل 3 بجے سپہر کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی۔ اتوار کو کاروباری مراکز مکمل بند ہوں گے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے میں اندرونی اور بیرونی سمیت تیسرا بڑا فیکٹر ٹرانسپورٹ کا ہے۔ ایک ہمارے اپنے انٹرنل فیکٹرز ہیں، ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمیں انڈین چونکہ بالکل ساتھ ہمارے ان کی کساب 285 وہاں پہ پاور پلانٹ ہیں اور سٹبل برننگ کا ایشو ہے۔ ونڈ ڈائریکشن ہماری طرف ہو جاتی ہے تو وہ ہم اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں ٹریفک انٹر ہونی ہے رات 11 سے صبح 6 بجے تک، بہت ساری ٹریفک آتی تو وہ سارا بھی تو دھواں ہے نا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت شارٹ اور لانگ ٹرم بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ شارٹ ٹرم میں سمارٹ لاک ڈاؤن، جبکہ لانگ ٹرم میں کسانوں کو آسان اقساط اور سستی بگوٹا مشینوں کی فراہمی پر کام ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ کا آج دوسرا روز ہے۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے کیمپ کا دورہ کیا۔ ٹیم ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ محمد حفیظ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور T20 کپتان شاہین شاہ آفریدی سے ملاقات کی۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی بھرپور مشقیں جاری ہیں۔ قومی اوپنر امام الحق اور آل راؤنڈر فہیم اشرف کی شادی کی تقریبات جاری۔ دونوں کرکٹ ستاروں کی بارات کل اور ولیمہ اتوار کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا۔ ایپکس کمیٹی اجلاس میں سول اور عسکری حکام شریک ہیں۔ شرکاء کو ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں پیش رفت پر بریف کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔